96 میں میں لندن گیا تو واپسی پر میں نے کہا چلو عمرہ کرتے چلیں. تو 96 میں آپ کو یاد ہوگا کہ کعبہ کی تزئین نو ہو رہی تھی. تو میں طواف کر کے تو ایک طرف یوں بیٹھا تو ایک شخص میرے پاس ہے، کہنے لگا جی یہ اندر زیارت کریں گے؟ میں نے کہا اگر ہو جائے تو سبحان اللہ. کہنے لگا جی یہیں بیٹھیں میں آتا ہوں. میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا. 10 منٹ کے بعد وہ آیا، کہنے لگا میرے پیچھے آئیں. اس کے پیچھے میں چل پڑا. وہ گیٹ پر جو شرطا کھڑا تھا وہ عربی میں اس نے روکا تو وہ کچھ عربی بولی، اس نے جانے دیا. وہاں جب آپ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اب یہ بات شاعرانہ کر رہا ہوں، تو قید صمت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر آپ 2 نفل ہر طرف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. تو جب قید صمت ختم ہوتی تو گویا آدمی خود کعبہ ہو جاتا ہے. اور جب میں نے وہ چاروں طرف نفل ادا کر دیے تو میں نے اپنے رب سے جو دعا مانگی، نہ بینک مانگے، نہ کوٹھیاں، نہ دولت، نہ میں، کچھ نہیں. میں نے کہا جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے، بس یہ میری دعا تھی. اور میں نکلنے لگا تو ایک وہ وہاں سب پاکستانی مزدور کام کر رہے تھے، بن لادن کمپنی کے، نیلی وردیاں پہنی ہوئی. اٹلی سے سنگ مرمر آیا تھا، آب زمزم نے دھو کے اس کو لگا رہے تھے. تو ایسا ہمارے پاس وقت بالکل 10-20 سیکنڈ رہ گئے. میں چاہوں گا آج کل کے حالات کے حوالے سے، آج کل کے حالات یہ ہیں جی کہ قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف انسانی جو ہیں وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ زندگی کی دلیل ہے. لیکن جس طرح سے آسمانی مصائب ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، جس طرح سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، نہ امام بارگاہیں محفوظ ہیں، نہ مسجدیں، ان کو کون مسلمان کہے گا؟ بالکل حالات مزید سے مزید خراب ہو رہے ہیں. واقعی میں تھینک یو سو مچ طارق صاحب. It was a pleasure having you. وقت بہت کم تھا. پاکستان زندہ باد کے نعرے سے میں چاہتی ہوں کلوزنگ کر دیں. ہماری طرف سے تو خداحافظ. آپ کے سٹائل میں جلدی سے ہم آواز ہو جائیے گا، پاکستان زندہ باد.